بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت ہے. پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت تو اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی کی، سمندر پار پاکستانی، ہمیشہ پاکستان کے اندر انہوں نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کوئی خدا نخواستہ قدرتی آفت آ جائے تب بھی وہ بڑھ چڑھ کے پاکستان میں وہ سپورٹ کرتے ہیں ان علاقوں میں. لیکن اس کے باوجود جب ہم بات کریں ان کے مسائل کے اوپر تو ان کے مسائل بھی ہمیشہ ہی رہے ہیں. کبھی ان کی زمینوں پہ قبضہ، کبھی ان کے سفارت خانے کے ایشوز رہے ہیں، کبھی ان کو لوکل یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایشوز رہتے ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے کہ ان کے مسائل جو ہے ان کا تدارک کیسے کیا جائے، اور وہ منسٹری جو ہے کیا کام کیا کرتی ہے ان کے لیے، اور وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ جا کے جو دورے کرتے ہیں ان کا کس قدر وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد حسین توری صاحب، منسٹر اوورسیز پاکستانی فار ہیومن ریسورس ہیں. توری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے ہمیشہ پاکستان کے خزانے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان میں خدا نخواستہ کبھی کوئی قدرتی آفت آئی، کوئی ایسے حالات ہوئے تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کی منسٹری ان کو کہاں پہ کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ اس طرح نا کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. مین چیز ہے نا کہ اوورسیز واقعی جو ہے نا ہمارے ملک میں اوورسیز کا ایک اہم رول ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی عرصے سے جو ہے نا اوورسیز کی ہم بھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اوورسیز بھی اس قوم کی خدمت کر رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ اگر کوئی مطلب کہ مسئلے مسائل آ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے اور ڈیزاسٹر آ جائے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ اوورسیز پیش ہوتے ہیں. تو ان کی جتنی بھی مسئلے مسائل ہیں نا جب سے ہم آئے نا ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں. جس طرح ہم پہلے دن میں آئے نا تو ان کے بہت سارے مطلب کہ ایریا میں یا بہت سارے مطلب ہے کہ سیکٹر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کیا، تو ان انویسٹمنٹ میں جو ہے نا وہ بیچارے پھنس گئے. اس طرح پرائیویٹ سیکٹروں میں ٹھیک ہے بہت سارے مطلب کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں، پھر ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جو ہے نا اوورسیز بلاک بنے ہیں، پھر اسی اوورسیز بلاک میں جو ہے نا ہمارے اوورسیز جو ہے نا وہ پھنس گئے. دوسری بات ہے نا کہ ہمارے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہمارے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو او پی ایف کے ان میں بھی مطلب ان کو وہ ریلیف نہیں ملا جو ملنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جس طرح لاہور میں ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اسی طرح مطلب پشاور میں ہے یا کراچی میں ہے تو وہ تو کافی بہتر ہے. لیکن اسلام آباد والے جو ہے نا یہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل تھے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس میں بجلی کا پرابلم تھا، ہم نے حل کر دیا. اسی طرح سی ڈی اے کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل تھے، گلبرگ گرین کے جو آئی بی والے وہ کرے ان کے ساتھ وہ ہم نے حل کر دیا. اور اسی طرح پانی کا پرابلم تھا وہ حل کر دیا. یہ آپ کے جب تک آپ آئے ہیں آپ کی منسٹری نے کیا؟ ہاں بالکل، ہماری منسٹری نے کیا. ان کے سرچارج کا مسئلہ ہے وہ ہم نے باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا. اور اسی طرح مطلب وہاں پہ لوگوں نے انویسٹ کیا تھا، مطلب او پی ایف والے گھر نئے مطلب کمپلیٹ گھر بنا کے دیتے، تو اللہ کا شکر ہے 23 مارچ کو بہت سارے کمپلیٹ ہو گئے. تو اس میں بھی اب انشاءاللہ ابھی وہ ہم کچھ عرصے میں انشاءاللہ دے دیں گے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ورکنگ جاری ہے اس پہ؟ نہیں، ورکنگ کمپلیٹ ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ ان کی قسطیں رہتے تھے، تو اس میں پھر میں نے ان کو یہی کہا کہ ان سب کو مطلب آپ لوگ باقاعدہ مطلب انفارم کر دیں کہ آپ کے گھر تیار ہے، آپ آ جائے اپنے گھر لے لیں. اس کے علاوہ جو ہے نا اسی طرح ان کے گھروں پہ، ان کے مطلب ہے کہ پلازوں پہ، ان کی مطلب پراپرٹی بھی بہت سارے جو ہے نا قبضے ہوتے ہیں. وہ قبضوں کے لیے ہمارے ساتھ جتنی بھی اوورسیز رابطے کرتے ہیں تو ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں. ہم چیف سیکرٹریز آئی جیز کی جو ہے نا ہر تقریباً 1-2 مہینے بعد ان کی مطلب ایک کمیٹی بنی ہے، ان کے مطلب اگر کام نہیں ہوتا تو پھر ہم ان کو بلا کے یہاں پہ ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یا بلوچستان میں مطلب کوئی مطلب آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو، کمزوری دکھا رہے ہو، یا اس طرح سندھ میں، پنجاب میں، تو اس پہ مطلب ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے 27,000 پاسپورٹ بلاک تھے، ہم نے باقاعدہ کیبنٹ سے انٹیریئر منسٹری کی تھرو اپروول لے کے وہ سارے مطلب اوپن کر دیے. اور اسی طرح ہمارے وہ اوورسیز جو اور طریقوں سے باہر ملکوں میں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اسائلم دی، پہ اس کے بعد ان کو سٹیزن شپ مل رہے ہیں، اور ہمارے
ابھی میرے پاسپورٹ ہے یا NAC تو وہ پروسیس ہم نے باقاعدہ فارن افیئرس کے انسٹرکشن پہ ہم نے شروع کر دیا ہے. بہت سارے مطلب کہ 400-500 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے کلیئر کر دیا. ابھی اور بھی مطلب اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہے, پرانے پاسپورٹ کی کاپی نہیں ہے, تو ان کا صرف ہم سے پولیس اور اس ڈسٹرکٹ سے ویریفیکیشن کر کے پھر ہم دوبارہ ایمبیسی کے تھرو ان کو پاسپورٹ NAC دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پاور آف اٹارنی جو تھا, ڈیجیٹل پاور آف اٹارنی, وہ باقاعدہ چیئرمین صاحب نے اس کا افتتاح کیا. وہ مطلب ریلیف اوورسیز کو بلاول بھٹو نادرا کا جو ہوتا ہے. اور اسی طرح مطلب ہے کہ اوورسیز کارڈ میں بہت سارے مسئلے آ رہے تھے, تو وہ بھی ہم مطلب ہے کہ اس میں ابھی کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا. اسی طرح کووڈ-19 کے بعد جو ہے نا, بہت سارے ہمارے مڈل ایسٹ میں بہت سارے مطلب ہے ہمارے اوورسیز کی جو ہے نا وہ رینیول نہیں ہو رہے تھے. ان کی جو مطلب ہے کہ ویزا پروسیس ہے, یا مطلب ہے کہ ان کے امپلائر جو ہوتے ہیں, کفیل جو ہوتے ہیں, ان مطلب ان کے وہ ایکسٹینشن وغیرہ نہیں دیتے, ان پہ ہم نے بہت سارا کام کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ورکرز کے جتنی بھی تنخواہیں وغیرہ یا اماؤنٹ مطلب کفیل کے ساتھ رہتے, تو اس میں تقریباً ہم نے کوئی 58 کروڑ روپے UAE سے مطلب ہے ایمبیسی کے تھرو امپلائر سے لے کے اپنے ورکرز کو دیے. اور اسی طرح سعودی عرب میں 44 کروڑ روپے جو ہے نا وہاں سے ہم نے نکال کے اپنی مطلب ہے کہ جو ہمارے مزدور طبقہ جو ہے نا, ہمارے وہاں پہ اپنی ہمارے منسٹری کی اپنی مطلب CWA ہے, اچھا ٹھیک ہے, کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی جو ہے نا, ان کے تھرو ہم ان کے مطلب ہیلپ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابھی بہت سارے گھروں سے مطلب ایلیگل طریقے سے جن لوگوں نے قبضے کیے تھے, خاص کر یہ ہماری یورپ سائڈ, انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا, نہیں یہاں بھی ان کی زمینوں پہ جو قبضے ہوئے تھے ان کو ہم نے نکال دیے. اور بہت سارے مطلب پلازوں پہ مطلب پلازوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے کوکے بنائے ہوئے تھے, ان کو مطلب ہم نے ہٹا دیا. اور اسی طرح مطلب ان کی فارم ہاؤسز پہ مطلب قبضے ہوئے تھے. اور اسی طرح ابھی آپ نے کہا بلوچستان, KPK, پنجاب, سندھ, وہاں سے بھی آپ ان کو بلاتے رہتے ہیں, IG چیف سیکرٹری ان سے میٹنگ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ کس حد تک آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کی منسٹری کو؟ مین چیز ہے نا کہ ابھی تک تو ماشاءاللہ کبھی کبھی ان آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, سپورٹ دیتے ہیں, حد سے زیادہ سپورٹ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا بلوچستان میں فیملیز کی جو ہے نا مسئلے مسائل آتے ہیں پراپرٹی کی. اسی طرح KP میں بہت سارے. آپ تھوڑی سب فرما رہے ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی کمیشن جو بنا ہوا ہے, وہاں پہ تو اوورسیز پاکستانی کو بہت ساری شکایات ہیں کہ وہاں پہ وہ اگر کوئی آ جاتے ہیں, بیسیکلی تو یہ چاہیے کہ وہاں سے اگر اپلیکیشن جیسے سٹارٹ میں ہوا تھا, تو پنجاب کی بات کر رہا ہوں, وہاں سمجھیے تو وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا, کیوں شکایات آ رہی ہیں اس پہ؟ تو بہتر کام ہونا چاہیے مزید. مین چیز یہ ہے نا کہ پنجاب میں جو کمیشن والے کام کر رہے ہیں نا, وہ بیسیکلی ہم ٹھیک ہے ہم اس پہ فوکس بھی کرتے ہیں ساری چیزیں, لیکن مین چیز ہے نا وہ پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے. آپ کے انڈر نہیں ہے؟ ہمارے انڈر نہیں آتا. بلوچستان, سندھ اور KPK وہ آپ کے انڈر ہے؟ نہیں آتے تو سارے ہمارے انڈر ہے, لیکن مین چیز یہ ہے نا کہ وہاں پہ مطلب چیف منسٹر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کے انڈر آتے ہیں. جس طرح مطلب ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا اوورسیز کا باقاعدہ اپنا ایک کمیٹی بنتی ہے, اس کمیٹی میں جتنے بھی اوورسیز کے مسئلے مسائل ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں, پھر وہ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں, ہم بھی اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں بھی صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے. تو اسی طرح پھر ہمارے جو بورڈز بنتے ہیں, بورڈز میں ہم مطلب جو اس کا لوکل سطح پہ اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ صوبائی جو جتنے بھی آپ کے ادارہ حکومت ہے وہاں سے ہوتا ہے, اور اگر کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اگر وہاں پہ مسائل ہیں تو وہ آپ حل زیادہ بہتر طریقے سے کروا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ سعودیہ سے ادھر وہ پیسے نکلوا کے 44 کروڑ, اسی طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی مطلب ہے کہ پنجاب میں مطلب ہمارا کام نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت جو ہے نا وفاق اپنا کام ہے, صوبائی حکومتوں کا اپنا کام ہے. ہاں تو مین چیز ہے نا اگر کوئی ہمیں بھی مطلب کمپلینٹ وغیرہ آ جائے تو ہم اس پہ فوری ہم ایکشن لیتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ہمارے ایکس مطلب پرائم منسٹر نے جو پورٹل مطلب ہے کہ وہ لانچ کیا تھا, اس کے تحت کم از کم 2700 پلس جو ہے نا کمپلینٹ آ چکی. اچھا, اس میں 2200 ہم نے حل کر دیے. کچھ مطلب ہمارے باقاعدہ جو ہے ایئرپورٹوں میں ہمارے مطلب ہے کہ ٹیمیں بیٹھے ہوتے ہیں, فوری طور پہ ہم ان کو وہاں سے حل کرتے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر یا دوسرے ممالک میں ایئرپورٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جدھر بھی ہماری ایمبیسیز ہے, جہاں سے مسئلے آتے ہیں ان کو. یہ کب سے شروع کیا آپ نے؟ یہ تو مطلب ہے کہ جب سے ہم آئے تب سے شروع کیا یا اس سے پہلے تھا؟ نہیں, اس سے پہلے جس طرح یہ نہیں تھا کہ کام نہیں ہو رہا تھا, پہلے بھی کام ہو رہا تھا, لیکن جس طریقے سے مطلب ہے کہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے, یہ فاسٹ ٹریک کے ساتھ ہم نے شروع کیا, اسی طرح پہلے نہیں.
پہلے نہیں تھا. پہلے نہیں. اچھا جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے سفارت خانے کے رویے سے جو اوورسیز پاکستانی وہ مطمئن نہیں ہے. بہت سارے کئی جگہوں پہ مین چیز ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. مین چیز یہ نا کہ میں نے خود یو ای میں دیکھا ہے. یو ای میں ایک کانفرنس کے لیے ہم گئے تھے تو وہاں پہ جب میں نے ایمبیسیڈر کا جو رویہ دیکھا ہے نا تو مجھے لگا کہ یار اس کا ہمارے ساتھ یہ اس طرح مطلب ہے کہ چال چلن ہے, ڈیلنگ ہے, ان کے اوورسیز کے ساتھ کیا ہوگا. پھر ابھی ہم تشکن گئے تھے. تشکن میں جو ہے نا ایمبیسیڈر جو ہے نا مجھے ایک دفعہ نظر آیا ہے پاورٹی ریڈکشن پہ ایک کانفرنس تھی جس میں تقریباً پوری دنیا سے لوگ آئے تھے. اس میں کمپلیٹ مطلب ایمبیسیوں کے ایمبیسیڈر بیٹھے تھے لیکن ہم نے اپنے ایمبیسیڈر کو نہیں دیکھا. تو پھر ٹورسٹ صاحب حرکت میں نہیں آئے؟ تو اس میں پھر یہ ہوا نا کہ کیوں نہیں. پھر ادھر آ کے میں نے باقاعدہ فارن افیئرس بھی فون کیا ہے. اس میں ہم لیٹر بھی لکھیں گے جب وہ مطلب ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس میں جو ہے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ کا منسٹر وہاں پہنچا ہوا ہے تو اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ وہاں پہ مطلب بیٹھ کے صرف مطلب ہمیں بریفنگ دے دے اور باتیں کریں. اچھا باتیں ابھی آ رہا ہوں نا اس کے لیے جو ہے نا ان کے مطلب بہت سارے کمپلینٹ بھی آ رہے ہیں. ہم نے فوکل پرسن بنائے پوری دنیا میں کم از کم ابھی 100 سے زیادہ ہم نے مطلب ہے کہ فوکل پرسن بنائے. کبھی کبھی مطلب کہ فارن افیئرس والے بھی کبھی کبھی ادھر آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس لیے دنیا میں بنائے. پوری دنیا میں 100 فوکل پرسن ہے. 100 فوکل ابھی اور بھی بنا رہے ہیں. یہ نہیں ہے یہ ہم کس لیے بنا رہے ہیں صاف ستھری بات ہے. یہ اس لیے کہ ایمبیسی والے جب کام نہیں کرتے تھے ان کے تھرو ان سے ہم کام نکلوائیں گے. جس فوکل پرسن کے کام پہ اگر ایمبیسیڈر یا CWA ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ایکشن نہیں لیں گے تو ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے یہاں بیٹھ کے وہ آپ فوکل پرسن آپ کو بتائے گا اور آپ یہاں پہ کریں گے. اچھا ایک میرے خیال میں ناظرین بھی یہ دیکھنا چاہیں گے سننا چاہیں گے یہ سوال کہ اوورسیز پاکستانی پہ جو آپ کے سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب ان کو بڑا ہمیشہ سے وہ مان رہا کہ اوورسیز پاکستانی میرے ہیں, میں اوورسیز پاکستانی کو ایسے بڑا وہ کیا ہے. اس حکومت میں PTI کی حکومت اور ابھی جو PDM کی آپ کی حکومت ہے آپ کی منسٹری جو چل رہی ہے یہ دونوں میں جو اوورسیز پاکستانی کے لیے پالیسی بنائی ان میں فرق کیا ہے؟ پہلی حکومت میں کیا تھا اب میں کیا ہے؟ کیا چینجنگ بھی ہے یا ویسے ایز اٹ از چل رہا ہے جیسے ان کے بنایا تھا ویسے ہی چل رہا ہے؟ ایک چیز اس طرح ہے نا کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز بیسیت ہی میں جب بھی پوری دنیا میں وزٹ کرتا ہوں میں بیسیت پاکستانی وزٹ کرتا ہوں. یہ سارے ہمارے اپنے ہیں اور یہ نہیں کہ میں منسٹر ہوں ابھی یہ بول رہا ہوں. منسٹر سے پہلے بھی میں کافی ملکوں میں گیا ہوں. اوورسیز میں مطلب ایک چیز ہے کہ وہ خود مطلب بہت زیادہ مطلب قدر کرنے والے لوگ تو پردیس میں ہوتے ہیں نا. پردیس میں ہوتے ہیں. جب بھی ہم جاتے ہیں جب وہ ادھر آ جائے نا تو وہ عزت اور قدر ہم نہیں دے سکتے جتنا قدر عزت کے نگاہ سے وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہم تو ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہاں پھر دوسری بات جو ہے نا PTI کی جو بات ہے مطلب مجھے 1 سال کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوورسیز نے PTI کو جو کچھ دیا ہے اسی طرح PTI نے اوورسیز کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. ریٹرن نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا. بالکل جس طرح دینا چاہیے تھا. ابھی اوورسیز جو ریمنٹنس آ رہے ہیں نا پاکستان میں سال پورا نہیں اگست میں پورا ہوگا 31 اگست کو $31 بلین ہم کراس کر گئے. اچھا زندہ باد. پھر اس کے بعد جو ہے نا کردار کس کا ہے؟ آپ کی منسٹری کا ہے یا اوور آل حکومت کا ہے کیا ہے؟ مین چیز یہ نا کہ یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم PDM کا حصہ ہے لیکن ہم PDM میں نہیں ہے. ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہم سپورٹ دے رہے ہیں PDM کو لیکن ہم PDM میں نہیں ہے. یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ساتھ ہیں ان کے؟ نو آپ دیکھ لیں چیئرمین صاحب کی انٹرویوز دیکھ لیں اس میں آپ بھی بتا دینا تھوڑا سا میرے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ حکومت میں بھی آپ کہتے ہیں ساتھ ہیں. اس میں کردار جو ہے نا وہ نہیں آپ پھر کیا ہے اگر وہ اس کا اس میں کردار جو ہے نا وہ ہمارے چیئرمین صاحب کا ہے بلاول بھٹو کا جو وزیر خارجہ ہے اور اس میں ہماری منسٹری کا ہے اوورسیز خارجہ. اس وقت خارجہ پالیسی کی بات کروں نا تو وہ پاکستان کی ایکسیلنٹ. ہاں ٹھیک ہے وہ تو اپریشیٹ کریں بلاول صاحب کو کرنا پڑے گا چیئرمین صاحب کی وجہ سے. دوسری بات ابھی بیورو آف امیگریشن کے تھرو
ہم نے جتنی بھی کنٹریز نہیں مجھے نہیں طوری صاحب نہیں ایسے نہیں ہے. پہلے میرے ناظرین کو وہ جو بات ہے نا وہ تو کلیئر کریں نا. آپ پی ڈی حکومت میں ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, کیسے نہیں ہے؟ یہ تو مطلب ہے کیا کہ ہے اگر آپ نے خود دیکھا ہوگا جب ہم پی ڈی ایم کا حصہ تو اس ٹائم پہ کچھ چیزوں پہ مطلب ہمارے چیئرمین صاحب کا ان کے ساتھ کچھ تحفظات یہ تو پچھلے دنوں بھی کیا ہے نا. آ رہا ہوں نا, ہم پی ڈی ایم کو سپورٹ دے رہے ہیں لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, صرف سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ کہہ لیں کہ آپ اتحادی ہیں, حصہ نہیں ہے. بالکل, مطلب اس کو ایسے کر لیں. ہاں اتحادی ہیں. یہ تو پچھلے دنوں بلاول صاحب نے وہ کوئی بڑا بولے بھی تھے اس پہ, پھر وہ زرداری صاحب نے میرے خیال میں کور کیا تھا, وہ انہوں نے تو ریزائن تک کہہ دیا کہ ہم ریزائن کر دیں گے, گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں گے. وہ نہیں, مین چیز یہ نا کہ خیر وہ تو لیڈرشپ کی بات ہے, لیکن مین چیز یہ نا کہ ہم ہمارے جو اوورسیز کو جو سب سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے, ہماری اب مین پاور کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ مین چیز ہے نا کہ جس طرح آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ ہماری چیئرمین صاحب کی پالیسی ہے, فورن پالیسی ہے. اور چیئرمین صاحب میں یہاں پہ کلیئر کر دوں. دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں, الحمدللہ پاکستان سے محبت کرتا ہوں. کوئی بھی وہ بلاول بھٹو صاحب ہیں یا پاکستان کو کوئی بھی وزیر خارجہ پاکستان کی بہتری کے لیے باہر جا کے کام کرے گا تو بحیثیت پاکستانی میرا حق بنتا ہے میں کنجوسی نہیں کروں, اس کو ایکسیلنٹ ہی کروں. تو وہ میں بالکل ان کی سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے آن کرتا ہوں, اور کرنے بھی چاہیے. باقی بھی پاکستان دیکھے چائنا میں گئے, کیا ان کو وہاں پہ پروٹوکول ملا, امریکہ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے, او سی گئے وہاں پہ انڈیا میں, تو وہاں پہ وہ چلے گئے, بالکل وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ کر دیا, حالانکہ وہاں پہ انعام رکھا ہوا تھا 2 کروڑ ان کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی انہوں نے, تو وہاں پہ چلے گئے. تو پھر آپ کیسے وہ آپ نہیں بالکل اسی طرح جو ہے نا, جس طرح میں نے بات کی بیورو آف امیگریشن کے تھرو, اس کے تھرو ہم نے باقاعدہ پوری دنیا میں تقریباً 16 کنٹریز کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ ہو رہے ہیں, کچھ ہو چکے ہیں نا. جاپان کے ساتھ کیا ہے وہ, کیا اگریمنٹ؟ امپلائر بھیج رہے ہیں نا, مین پاور بھیج رہے ہیں وہاں پہ. امپلائر کے ساتھ جو ہے اگریمنٹ ہو گئے, کنٹری ٹو کنٹری اگریمنٹ ہو گئے. پھر وہاں پہ 1 لاکھ لوگ انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں گے, بھیجیں گے نا. اچھا ٹھیک. کل بھی مطلب ایک تقریباً کوئی 45 دن پہلے ایک گروپ چلا گیا, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ کل چلے گئے. اس کے بعد وہ ماحول بنائیں گے, پھر آپ جا کے ان کے ساتھ ماحول بن گیا. آپ ایگریمنٹ کے لیے 45 ڈیز میں جو لینگویج ہم مطلب ان کو اپنے مطلب کے سسٹم میں مطلب وہ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لینگویج کے بعد, جاپانی لینگویج کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ میں جو کلیئر, بس وہی چلے جائیں گے. اس میں پہلے یہ تھا کہ آپ ہمیں IT کے لوگ دے دیں, ایگریکلچر میں دے دیں. جب ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا, سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے کہا لیبر کو بھی بھیج دیں, اسکل لوگوں کو بھی بھیج دیں, جس کو بھیجنا ہے بھیج دیں. کوریا کے ساتھ کلیئر ہو گیا, اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا گریس والا فائنل سٹیجز پہ ہے, یونان والا. انشاءاللہ اسی مہینے میں ابھی 2-3 دنوں میں عراق جا رہا ہوں, عراق والا کلیئر ہو. اسی مہینے جو ہے نا میں آذربائیجان جا رہا ہوں, ان کے ساتھ ہمارے انشاءاللہ 2000 لوگ جو ہے نا IT اور پیٹرولیم میں جو ہے نا ان کو مین پاور انشاءاللہ ہم دیں گے. اچھا یہ آپ جا رہے ہیں, یہ سارے 19 اپریل 2022 سے لے کر 19 اپریل 2023 تک جو ہے نا ہم نے 9,07,000 لوگ جو ہے نا باہر ملکوں میں بھیجے. اچھا, ان کو جاب وہاں پہ مل. پھر وہ اسی جو ہے نا ہمارے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو کنٹری ٹو کنٹری ہمارے اگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں مطلب ڈاکٹرز دینے ہیں, نرسز دینے ہیں, انجینئرز دینے ہیں, IT والے دینے ہیں, اسکل لوگ دینے ہیں. کم از کم وہ 1 سال میں جو ہے نا ہم نے وہ بھی 12,000 کراس کر رہے ہیں. یہ جو بھیجتے ہیں, دیکھیں ہم پروگرام ہمارا عوام کے لیے نا, عوامی پروگرام ہے. آپ یہ جو لوگ بھیجتے ہیں ان کے سکلز کے اوپر بھیجتے ہیں کہ ان کو کیا چیزیں آتی ہیں, کیا جاتی ہیں, ان کو کوئی پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں یا حکومت پاکستان جو ہے آپ کی منسٹری جو ہے ان پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے؟ اس طرح نا کنٹری ٹو کنٹری جتنی بھی اگریمنٹ ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ جو ہے نا ان کی ٹیم بھی آ جاتی ہے, ہماری ٹیم بھی بیٹھ کے نا ان سے انٹرویو لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلے جب ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے تو اس میں صرف 800 روپے ان کا مطلب کوئی بینک والا فیس ہے. 800 پاکستانی 800 پاکستانی 800,000. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا باقاعدہ شارٹ لسٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شارٹ لسٹنگ کے بعد مطلب انٹرویو ہوتا ہے. تو انٹرویو میں فائنل ہونے تک میرے حساب سے ان کے کوئی 30,000 سے لے کر 50,000 کا خرچ ٹوٹلی جو پروفیشنل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, نرس ہیں, IT والے اسکلڈ لوگ ہیں.
اور اس کے علاوہ جو باہر ملک میں جس طرح رومانیہ لوگ جاتے ہیں، پرتگال لوگ جاتے ہیں، مالٹا لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے منسٹر صاحب، بڑی اچھی اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے انفارمیشن دے رہے ہیں، لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے وفاقی منسٹر ساجد حسین طوری صاحب بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیا پالیسی وہ انہوں نے کی، بلاول بھٹو صاحب کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، حکومت کس طرح ان کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا کیا اقدامات ان کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، کون سے منصوبے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کون سے پائپ لائن میں ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کے خزانے میں اور اوورآل پاکستان کے اندر ان کا ہمیشہ سے مثبت نہیں انتہائی مثبت کردار رہا ہے. تو جن کا انتہائی مثبت کردار ہے ان کو جو مسائل ہیں ان کے لیے یہ منسٹری کیا کام کر رہی ہے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت سارے وزٹ کیے، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ تاشکند گئے، وہاں پہ آپ نے وہ سفارت خانے کا نہیں دیکھا، سعودی عرب میں سفارت خانے کا، یو اے ای میں خود آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر کے ساتھ ایسے رویہ رکھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. جو آپ جاتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، عموماً کس طرح کے مسائل ہیں اوورسیز پاکستانی کو پوری دنیا میں، آل اوور، میں ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں. اس طرح نا کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. ابھی فار ایگزامپل جو ہے نا سعودی عرب میں اگر آپ دیکھیں تو 2.7 ملین جو ہے نا ہمارے لوگ ہیں، 27 لاکھ 27 لاکھ لوگوں کے لیے ہمارے ادھر صرف 6 کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی ہیں ہماری منسٹری کے. ماشاءاللہ بہت صحیح کام کر رہے ہیں، حد سے زیادہ. ابھی کمیونٹی سینٹر جو آپ کے ٹھیک کام کر رہے ہیں. بالکل، کیونکہ یہاں سے جتنی بھی مسئلے مسائل 27 لاکھ کے لیے 6 بہت کم آ رہا ہوں نا. تو ابھی جب میں گیا ہوں نا تو ابھی انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ 6 بندے کام نہیں کر سکتے، ان پہ بھی مطلب کافی بوجھ ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم 6 سے 12 کر دیں اور مختلف کونسلیٹ میں بھیج دیں. یہ سعودی عرب میں ہمارے ہیں. پھر وہاں سے آ کے ہمارے یو اے ای میں جو ہے نا وہاں پہ تقریباً 17 لاکھ لوگ ہیں. تو اس میں پھر ایلیگل طریقے سے بھی لوگ جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو کاؤنٹنگ میں نہیں آتے. بالکل. تو دبئی میں جو ہے نا دبئی، ابوظبی، شارجہ، تو وہاں پہ ہمارے ویلفیئر اٹیچی جو ہے نا کمیونٹی کے وہ مطلب ابوظبی میں ایکٹیو ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم نے جو ہے نا باقاعدہ پروسیس کیا ہے. ابھی ہم مطلب 3-4 لوگ اور بھیج رہے ہیں، 4 لوگ بھیج رہے ہیں. اس میں ایک سوری میں بات کٹ کر رہا ہوں. آپ کی گفتگو کا سب سے زیادہ حسن پتہ کس چیز کا ہے کہ آپ جو چیز جہاں پہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں یار یہ نہیں ہے، ورنہ سب اچھا، جو آتے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے جی، کچھ ہے ہی غلط نہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ابھی یہ ہے نا کہ یو اے ای میں جو ہے نا ہم اور بھی انشاءاللہ 4 بندے بھیج رہے ہیں. اس میں ایک نے خود کہا ہے کہ میں نہیں جا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ تقریباً 24 کنٹریز میں جو ہے نا 24 کنٹریز میں جو ہے نا ہمارے سی ڈبلیو کام کر رہے ہیں. جہاں پہ ہمارے مطلب ہے کہ ورکرز نہیں ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں سے شفٹ کر کے مڈل ایسٹ میں ان کو بھیج دیں. اسی طرح ابھی ہماری کمیونٹی جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ آسٹریلیا میں لاکھ سے اوپر چلی گئی. تو انشاءاللہ ہم سڈنی بھی بھیج رہے ہیں اپنی کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی کو. تو جہاں پہ ہمارے اٹیچی ہے وہ مطلب کبھی اس کو لیبر اٹیچی کہتے ہیں، کبھی ویلفیئر اٹیچی کہتے ہیں، تو ابھی ویلفیئر اٹیچی ہے. تو میں بالکل بھی ان کے کام سے مطمئن ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بعض ایریا میں جو ہے نا شکایت آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو طریقے سے سمجھاتے ہیں اور کم از کم زوم پہ ہمارے میٹنگز ہوتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ یو اے ای میں جو ہے نا وہ باقاعدہ ابھی اور بھی انشاءاللہ ہم اپنا کام جو ہے نا تیز کریں گے. یو اے میں وہاں پہ ضرورت ہے، جیسے ابوظہبی کے علاوہ آپ ڈیٹ سمجھ رہے ہیں کہ باقی وہاں پہ کام قطر والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پوری مڈل ایسٹ میں جو ہے نا وہاں پہ تھوڑا رش بھی زیادہ ہے، ہماری کمیونٹی زیادہ ہے. تو وہاں پہ ابھی ان کے لیے اور بھی مسئلے مسائل ہے. آفیسز میں بہت مسائل ہیں، ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی جو کفایت شعاری کا جو پرائم منسٹر نے بین لگایا ہے، اس کے بعد ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو گاڑیاں بھی دے دیں. اچھا طوری صاحب، اگر ہم اوورآل بات کریں پاکستانیوں کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تو اس میں 90% ایسے پاکستانی ہیں جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. کچھ ہیں جو فیملی کے ساتھ سیٹل ہو گئے، وہ 5-10% ہیں. تو جو 90% لوگ ہیں جن کا جینا مرنا یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے، وہ ظاہر ہے ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر ہی کریں. بالکل.
تو ان کی انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں اس کو سیکیور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ابھی زمینوں پہ قبضے کا بہت سارا آتا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ کرتے ہیں، تو کچھ آپ کی منسٹریز پہ کام کر رہی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کریں گے اور وہ سیکیور ہوں گے؟ اس طرح نا ایک سمری موو کی ہے انشاءاللہ، اس میں ہمارا فوکس بھی ہے اور سپورٹ بھی ہے کہ ہم نے کیبنٹ ڈویژن بھیجا ہے، کیبنٹ سے پاس کر کے اس میں ہماری کوشش یہ ہے نا کہ ہم اسپیشل کورٹ بنائیں۔ اسپیشل کورٹ میں یہ ہے نا کہ پھر اوورسیز کی جو ہے نا 60 ڈیز کے اندر ان کے کیسوں پہ فیصلے ہوں گے۔ وہ الگ سی کورٹ اوورسیز پاکستان اور بالکل یہ آپ نے کیبنٹ میں بھیج دیا؟ الگ کورٹس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے نا کہ اوورسیز کو کافی ریلیف مل اچھا، اگر یہ آپ کروا جاتے ہیں، یہ اگر کروا جاتے ہیں نہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کو اوورسیز پاکستانی آپ کا ماتھا چومیں گے۔ نہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ، کچھ میں تھوڑا سا مطلب افسوس بھی ہوتا ہے اگر ایک اوورسیز وہاں سے آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ فار ایگزامپل جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں جو ہے نا ایک الگ جو ہے نا اوورسیز بلاک بن جاتا ہے، اگر اس میں بھی مطلب ان کے انویسٹمنٹ کا ہم قدر نہیں کر سکتے، اس کو ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے، پروٹیکشن نہیں دے سکتے، تو پھر ہم بھی ظلم کر رہے ہیں نا۔ بالکل صحیح ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اور جس طریقے سے ہمارے اپنی جو منسٹری کی مطلب ہے کہ ان کے ویلفیئر میں جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی جو بنی ہے اس میں تو ہمارا اس پہ خاص فوکس ہے، ہم کبھی انشاءاللہ تنگ نہیں کریں گے۔ ٹائم ہمیں انہوں نے دیا ہے، ورسیز نے، ورسیز کی اپنی کمیٹی، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے مطلب مسائل حل کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم ان کو انشاءاللہ جس طرح ہمارے پہلے خفا ہیں ہم ان کو خفا نہیں کریں۔ اچھا منسٹر صاحب، یہ تو بات آپ بھی مانیں گے اور مجھے بھی میرے بھی نالج میں ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل تو رہے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی ہے، تو جیسے اسپیشلی یہ زمینوں کے معاملے میں بڑے مسائل رہے ہیں۔ اگر ایک پاکستانی وہاں سے آپ مطمئن کر لیتے ہیں کہ جناب آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ سیکیور ہو گئی، یہ یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا، اب حکومت جو ہے، آپ کی منسٹری جو ہے، ان کو کیا سہولیات فراہم کرے گی پاکستان کے اندر کہ وہ انویسٹمنٹ اگر کر دیتے ہیں تو؟ مین چیز ہے نا یہ تھا کہ کچھ اوورسیز کی کچھ اپنی غلطیاں بھی ہیں، ڈائریکٹ آ کے لوگوں کے ساتھ مطلب بیٹھ کے مطلب وہ فیصلے کرتے تھے۔ ابھی جو ہے نا ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی انویسٹمنٹ لانا ہے تو ہماری منسٹری کو اعتماد میں لیا کریں، جب بیچ میں ہم ہونا تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے۔ آپ کو ملنا آسان ہے؟ ہمارا تو اوپن ہے یار دروازے، ہم تو صرف آپ کی بات نہیں، ہم نہیں، مین چیز ہے منسٹری کی بات نہیں، منسٹری کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہمارے تو مطلب یہاں پہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیں آپ جا کے مطلب ایم ڈی سی بھی مل سکتے ہو، ڈی جی سی بھی مل سکتے ہو، ابھی او پی ایف میں جو ہے نا پوری پاکستان میں پہلے یہ تھا۔ اگر میں آپ کی بات کروں تو میں پچھلے 3-4 گھنٹے سے یہی دیکھ رہا ہوں، آپ کا تو وہ پبلک آفس ہی ہے جس طریقے سے مل رہی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ منسٹر نہیں ہیں، دیکھیں وہ لا آپ کی منسٹری نے بنانا ہے، وہ بعد میں بھی آنا ہے، تو وہ لا تو وہی چلنا ہے نا۔ مین چیزیں نہیں ابھی اسی طرح نہیں ہے، یا تو کوئی ایسا ابھی اسی طرح نہیں ہے نا۔ پہلے اس گیٹ پہ اگر کسی نے کوشش کی اندر آنے کی تو کافی کلاسپور جو ہے سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہم وہ والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر میرا اوپن ڈپارٹمنٹ آ رہا ہوں نا، آپ کر لیں گے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، ڈیسک بنائے، ایسا کاؤنٹر بنائے جہاں پہ آئے وہ۔ سر جی ہمارے ڈیسک ایئرپورٹوں پہ ہے، ہمارے او پی ایف کی دفتر 24 گھنٹے کھلے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیورو آف امیگریشن میں آپ نے جانا ہے جا کے دیکھ لے، پروٹیکٹر آفس میں جانا ہے، ابھی پروٹیکٹر آفس میں لوگوں کو تھوڑا مسئلہ ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم ایئرپورٹوں کو وہاں پہ شفٹ کر دیں۔ مسئلہ نہیں ہے توری صاحب، آپ پتہ ہی کس طرح حل کر پائیں گے، جس طرح آپ وہاں پہ ابھی خود مینشن کر رہے ہیں کہ یو اے میں یہ ہوا، تاشکند میں یہ ہوا، آپ اپنی ٹیم بھیجیں جو خفیہ طریقے سے وہاں پہ جائے، دیکھے لوگوں کا رویہ کس طرح کا، نہیں میں خود جاتا ہوں، میں نے 2-3 دفعہ خود وزٹ کیا ہے، مجھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منسٹر ہے، میں اپنے سیکیورٹی والوں کی بھی کہتا تھا کہ آپ لوگ نہ آئیں۔ میرے جوائنٹ سیکرٹری کئی دفعہ گئے ہیں، میرے سیکرٹری صاحب خود کئی دفعہ گئے ہیں، ہم مطلب کہ کوئٹہ بھی گئے ہیں، ہم کراچی بھی گئے ہیں، ہم لاہور بھی گئے ہیں، ان کا بیہیو چیک کیا آپ نے؟ ہم نے مطلب پنڈی، ہاں بالکل، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا حال ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، کتنا فیس جمع کیا ہے، کسی نے تو مطلب آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے، ساری چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے۔ ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں ہو رہی ہے، ظاہر ہے 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہاں کچھ چیزوں میں ہو رہی ہے، لیکن بیسیتی پاکستانی سب کی ہم کس کو کرپشن ہم کس طرح روکیں گے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو روک لیں، لیکن بعض چیزوں میں جو ہے نا جو دینے والا ہے نا، مجھے لگتا ہے لینے والے سے زیادہ مجرم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں نا بعض ایریا میں جو دینے والا ہے یہاں پہ وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ جس طریقے سے دیتے ہیں، جس طریقے سے کام نکالتے ہیں،
ٹھیک ہے اپنے نمبر کی مطلب باری کا انتظار کرو، لیکن کچھ لوگ ڈائریکٹ آ کے مطلب وہ لیتے ہیں، اس پہ بھی ہمارا فوکس ہے. ابھی ہم نے مطلب ایک سمری موو کیا، نمبر کا تو خیال سب کو ابھی ہم کرنا نے چاہیے. سمری موو کیا ہے نا، وہ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم نے لیٹر لے کے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، اسمبلی سے پاس ہو گیا، ابھی سینٹ میں چلے گیا، سینٹ نے مطلب ریفر کیا اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اچھا، تو وہاں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ابھی مطلب ڈیجیٹل ہو جائے گا ساری چیزیں. تو کچھ چیزیں ہیں کہ اس میں ہمیں ابھی بھی ہمیں تکلیف ہے اس میں. تکلیف ہے. دیکھیں میں پہلے عرض کیا کہ 100% تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، لیکن بہتر تو ہو نا، کچھ بہتری کی طرف. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے نا کہ ہم اس ملک کے لیے کام کریں، ڈیجیٹل پورٹل، اور ہماری کوشش بھی ہے، یہ صرف میں نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں جو ہے نا کلرک سے لے کر بیوروکریٹ سے لے کر پولیٹیشین تک 40% بھی اس ملک کے لیے کام کرے تو خدا کی قسم یہ مالا مال ہے. کیا بات ہے، خوبصورت. یہاں بھی کیا نہیں ہے، ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھا، آئی ایم ایف نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ابھی اللہ کا شکر ہے تو کیا پڑے گا، نہیں اس طرح نہیں ہے. مین چیز یہ ہے نا کہ اللہ کا ہم دیکھتے ہیں، ہم سے بھی مطلب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی مطلب میں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ بتا دیں. نہیں، آپ کی باتوں میں سچائی تو نظر آئی ایم ایف کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ جب ایک بندہ مجھے بتا دیں نا، اوورسیز کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ مجھے بتا رہے 32 بلین یا 33 بلین ڈالر اس ملک میں کون لا رہے ہیں؟ توری صاحب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہی تو میری اور آپ کی اور یہ 22-23 کروڑ عوام کی دکھتی رگ ہے کہ ہم نے ڈیپینڈ کر لیا ایک آئی ایم ایف پہ. یہاں سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، یہاں پہ خزانے ہیں، آپ کی زمین اگلتی ہے، آپ کے پہاڑ، لیکن افسوس کہ ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. افسوس کہ ہم اپنے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سہولیات نہیں دے رہے، اعتماد نہیں دے پا رہے. آپ کا ڈیجیٹل پورٹل بنا. ایک اور چیز ہے، ہم ابھی جو ہے نا ٹھیک ہے جس طرح آپ کہہ رہ سکتے، لیکن اوورسیز کا جب سے ہم آئے ہیں نا، اوورسیز ایک چیز ہمیں بتائی کہ اس پہ ہم نے ایکشن نہیں لے. معمولی چیزیں، رات 2 بجے فون آ جاتی ہیں، اس دن رات 2 بجے میں آپ کی مطلب ہے کہ آپ کی وساطت سے پوری دنیا سن رہی ہے، وہ بندہ بھی سنے گا. مجھے 2 بجے فون آ گیا، بندہ تھا جھیلم کا، یو کے سے، میں اس کو نہیں جانتا نہ مجھے جانتے ہیں. ابھی تھوڑا مطلب ہے کہ ابھی مجھے مطلب اس کے کبھی فون آ جاتے ہیں، ویڈیو لنک پہ آ جاتے ہیں، تو خوش ہے بیچارہ. اس نے مجھے فون کیا کہ سر میں انویسٹمنٹ لے کر آیا ہوں، میں نے اپنا فارم ہاؤس بنایا ہے، اس میں مطلب ہے کہ کچھ پلس کی مطلب ہے وہ پودے لگائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، میری کوشش ہے کہ اور بھی انویسٹمنٹ کروں پوری مطلب پنجاب میں، اسلام آباد میں. لیکن پولیس والوں نے میرے فارم ہاؤس پہ چھاپا مارا، اس کو سیل کر دیا. تو میں نے کہا کہ ابھی تو 2 بجے رات کے، انشاءاللہ کل میں آفس پہنچ کے نا آپ کو کال کرتا ہوں. کل میں نے پہلے اس کو فون کیا ہے اپنے ڈائریکٹر کے تھرو، میں نے کہا کہ آپ اس کو فون کر دیں، SHO جو ہے نا، کہ آپ نے کیوں اس کو سیل کر دیا. پھر اس کے بعد مجھے IG ملا ہوں، ٹھیک ہے میں خود بات کر لیتا ہوں. وہاں سے فون آ گیا کہ میں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کو سیل کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار SHO کو بلاؤ کہ ادھر آ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پہلے وہ جا کے سیل ختم کر دیا، پھر اوپن کر دیا ہے. بندی کا مجھے فون آ گیا، سر تھینک یو سو مچ. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے IG کو ادھر بتا دیا، DHO کو بتا دیا اگر اس طرح ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا میسج نہیں جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو مین چیز یہ ہے نا کہ اوورسیز کا بالکل بھی، یا اوورسیز کا ایمبیسی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، 24 گھنٹے ہمارا اوپن. اچھا وہ ہم 2 شفٹ میں کام کریں، ایک صبح مطلب 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، پھر 5 کے بعد جو ہے نا وہاں پہ دن ہو جاتے ہیں کینیڈا میں. وہاں پہ ہمیں ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے جو پورٹل ہے سر جی ڈیجیٹل پورٹل کی بات کریں، وہاں سے تو مجھے اب کا نہیں پتا آج کل کا، وہاں سے اتنی شکایات ہے لوگوں کو، وہ ہم تو شکایت حل کر رہے ہیں نا، ہم تو ابھی بھی اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی ہے ہمارے ملک میں ہی نہیں ہوتا. اوورسیز پاکستانی کو میں نے کئیوں کو مشورہ دیا، مجھے کالز آتی ہیں ہمارے یہ مسئلے، میں نے کہا یار ڈیجیٹل پورٹل ہے وہ فوراً ایکشن کریں گے. کہتے جی ہم کر کے کمپلینٹ تھک گئے ہیں وہاں پہ، یہ آج سے 5-6 مہینے پرانی بات کر رہا ہوں، میں بھی نہیں کر رہا. جی ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں ہماری بات. نہیں اس طرح نہیں ہے، ہم مطلب ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا نیشنل انٹرسٹ کے لیے بہت سارے مطلب ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ کو لے، جتنے بھی سسٹم کو لے، ہم ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. اچھا اس کو وہ جو بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 2700 پلس کمپلینٹ آئے، اس میں ہم نے 2200 ختم کر دیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی آ رہے ہیں ڈیلی کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ
ہماری اوورسیز کا اپنا بھی, ہاں اوورسیز کا. اچھا, اگر ڈائریکٹ آپ تک پہنچا رہی ہے تو اوورسیز پاکستانی کا جو پورٹل بنا ہوا ہے وہاں پہ کمپلینٹ کریں, آپ اس کو دیکھتے ہیں. بالکل, دو شفٹوں میں آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے. 2 شفٹ میں ہم کر رہے ہیں نا, صبح سے 5 بجے تک, پھر اس کے بعد جب یو ایس اے کینیڈا ان ملکوں میں جو ہے نا ادھر رات ہو جاتی ادھر دن, ٹھیک ہے, تو 1-2 بجے تک ان کا بھی مطلب جو بھی ہو سکتا ہے ہم کر لیتے. اچھا, اوورسیز پاکستانی امیگریشن پالیسی جو ہے مسلسل تاخیر کا شکار ہے, اس پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ مین چیز یہ ہے نا کہ ابھی بھی مطلب ہے کہ آج بھی ہم نے ایک فائنل کر دیا, ہم نے باقاعدہ مطلب اوورسیز کے لیے جو ہے نا ایک لائحہ عمل بنا دیا, اس پہ ہم نے کل بھی بریفنگ رکھی ہے. انشاءاللہ سائن ہو گیا ہے, لیکن کل بریفنگ کے بعد ہم کیبنٹ بھیجیں گے, کیبنٹ سے انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. ہاں, اور مختلف ہماری پوری دنیا میں جو ہے نا ابھی بھی ہماری امیگریشن پہ نیکسٹ جون میں جو ہے نا 9 جون سے جنیوا میں جو ہے نا امیگریشن پالیسی پہ انشاءاللہ سیمینار ہے, اس میں ہم جائیں گے. جو ابو دبئی ڈائلاگ ہے, بالی ڈائلاگ ہے امیگریشن کے بارے میں, ورکرز کے بارے میں, جو اس میں انشاءاللہ ادھر بھی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف امیگریشن کی جتنی بھی پوری دنیا میں, اس سے پہلے آسٹریلیا سے لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے منسٹر صاحب, دوبارہ آؤں گا میں آپ کی طرف. ایک شارٹ کمرشل بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سمندر پار پاکستانی کے منسٹر, ان کی ترجمانی کرنے کے لیے اور ہیومن ریسورس جو ہے ان کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے اور ان کے لیے کام کرنے کے لیے بڑی خوشی ہوئی کہ واقعی ہی اوورسیز پاکستانی کے لیے کام ہو رہا ہے. جب مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کس قدر ہو رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ جو منسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹ ہم بھی دنیا سے ملتے رہتے ہیں, جھوٹ اور سچ میں پتہ چل جاتا ہے. اور جہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا وہ بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ مسائل ہیں, اور جب سچ بولتا ہے تو اللہ پاک بھی اس میں مدد کرتا ہے, کوئی بھی. اور سیاستدان ہم میں سے ہے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہم نے چوز کر کے ان کو آگے لے کے آتے ہیں, اور ہمارا فرض ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے, ہم بھی ان کی عزت کریں. اور ان کا بھی حق ہے کہ ہم نے اگر چنا ہے ان کو, تو دیکھیں اگر چناؤ کیا ہے اتنے لوگوں میں سے تو وہ بھی ہمارے لیے کام کریں. تو پاکستانی جو ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی سرمایہ ہے ہمارا, وہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے جو باہر وہ بھیج رہے ہیں پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ریل پہ لگی ہوئی ہے. یقین کیجئے کہ اگر پاکستانی حکومت ان کو اعتماد صرف دے دے نا, اعتماد دے دے, تو یہ جو ادھر ادھر رائٹ لیفٹ سے قرضے مانگ رہے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی اور یہاں پہ تاجر کمیونٹی جو ہے ان کو اگر یہ سپورٹ کر دے, گورنمنٹ اعتماد دے دے کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بلنڈر نہیں ہوگا, آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے بالکل سیکیور ہے, ہم یہ سہولتیں دے رہے ہیں, تو کوئی یہ قرضے ورضے زیادہ نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. منسٹر صاحب بات شاید میری کوئی بری لگی ہو آپ کو اس طرح کی کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں, لیکن بات سچ یہی ہے کہ ہم اعتماد کھو چکے ہیں. ہماری حکومتیں جو ہیں انہوں نے بہت سارے لارے وعدے کرتی رہیں, وہ پورے نہیں کرتی رہی, تو ظاہر اوورسیز پاکستانی بھی بیزار ہو گیا, یہاں پہ لوکل جو تاجر ہے وہ بھی بیزار ہو گیا. اچھا, یہ پچھلے دنوں بڑا ایک مسئلہ چلتا رہا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دینا چاہیے, تو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ان کو حق ہونا چاہیے, پاکستانی ہے, اگر وہاں سے پوسٹ کے ذریعے بھیجیں یا کیسے بھی کریں, تو اس میں کیا ایشوز, کیا ہرڈلس کیا ہے؟ اس طرح ہے نا کہ ووٹ کا حق تو ان سے کسی نے بھی نہیں لیا, ووٹ تو وہ ڈال سکتے ہیں, ابھی بھی پورٹل پہ بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے نا, جو شوشا پی ٹی آئی والوں نے مطلب چھوڑا ہے یا وہ بل لے کر آئے تھے, اسمبلی سے پاس کیا, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ کوئی مطلب امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اگر انہوں نے صحیح معنوں میں پاس کرنا تھا تو پھر اس کے بعد باقاعدہ ایمبیسیوں میں الیکشن کمیشن کی آفس کھولنا چاہیے تھے, ان کو سٹاف بھیجنا چاہیے تھا, اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے چیئرمین صاحب ہے یا پرائم منسٹر صاحب ہے, ان کی نالج میں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے سننا ہے بریفنگ میں, تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 2 دفعہ میرے اس آفس میں جو ہے نا ہمارے جو ایکس گورنر ہے کافی ایکٹیو ہے اوورسیز میں, چودھری سرور صاحب, وہ بھی 2 دفعہ ادھر آ چکے ہیں. مین چیز ہے نا کہ ہماری کوشش یہ ہے نا کہ ہم اگر اسمبلی میں ان کو مطلب نمائندگی دے رہے ہیں, تو ہماری کوشش ہے فار ایگزامپل اگر مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے تو انہیں اوورسیز سے مطلب ایم پی بن کے آ جائے سینیٹر. تو ہماری لیڈرشپ کا یہ سوچ ہے کہ ہم ان کو نمائندگی دیں گے انشاءاللہ قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی اور ساتھ ہی سینیٹ میں بھی.
تاکہ وہاں سے پھر وہ فار ایگزامپل ایک بندہ سعودی عرب سے بن کے آ رہا ہے, اس کو زیادہ اوورسیز کے بارے میں پتہ ہوگا, یا یہاں سے مجھے ووٹ دے کے جو پہلے اوورسیز کو حق انہوں نے دیا تھا. یہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. جب انہوں نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دینا تھا تو انہوں نے یہاں پہ ووٹ ڈالنا تھا ساجد طوری کو, کسی اور پولیٹیشین کو, XYZ. اب یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں سے مطلب ان کو نامینیٹ کر کے وہاں بھی ورسز اس کو مطلب ووٹ دے دے, ہمارے اسمبلی میں اس کو نمائندگی مل جائے. وہ اگنور نہیں ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ آپ وہاں سے ہی ایک الیکٹ کریں بندہ, اس کو وہ ووٹنگ کریں, وہ کسی بھی جماعت سے. لیکن مین چیز ہے نا, پی ٹی آئی نے شوشہ چھوڑا ہے اور انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. اگر ان صحیح معنوں میں مطلب ہے وہ مخلص ہوتے نا, تو جو ہی پاس ہو جاتا اس کے بعد فوری طور پہ مطلب الیکشن کمیشن کو کہہ دیتے کہ اپنی مطلب ٹیم کو جو ہے نا مختلف ایمبیسیوں میں بھیج دو, کام شروع کرو. کام شروع نہیں ہوا, ویسے شوشہ کے لیے پاس کر دیا, مسئلہ ختم. اچھا, یہ بات ویسے آپ کی لاجیکلی اگر وہ بات کی جائے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آفس بنا لیتے الیکشن کمیشن, بالکل اس پہ کام شروع کر دے, کتنی ورسیز ہے, کیا ہے کیا نہیں. لیکن جو اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ کیوں اعتراض اٹھایا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے جی ایسا, بہت اپوزیشن نے اعتراض اٹھایا تھا تب جب ان کی حکومت. نہیں, اپوزیشن نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے. جب بھی کوئی اس طرح بل لے کر آتے ہیں, یہ ورسیز جس طرح میں نے کہا, میں بحیثیتی مطلب ورسیز منسٹر جا کے بحیثیتی پاکستانی جاتا ہوں, ہر کسی کو سنتا ہوں. اور یہ ہماری پارٹی کا منشور بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب صرف اپنے لوگوں کو سنیں, یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. تو ان کے لیے جب اپنے مطلب نیشنل انٹرسٹ کی بات آ جائے تو پھر تو آپ کو مطلب اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے نا. اچھا, نہیں ایک بات ویسے آپ کی سمجھ آنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ساجد حسین طوری صاحب کا تعلق ہے پارا چنار سے, اب ایک بندہ لاہور سے اٹھتا ہے یا وہ اسلام آباد سے جانتا ہے, تو وہ پارا چنار کے حالات کا اس کو نہیں پتا جو آپ کو پتا ہے. وہاں کے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, میں یا کوئی اور بندہ تو نہیں سمجھ سکتا. تو اسی طرح وہاں اوورسیز, یہ ویسے سجیشن اچھی ہے, اگر کرے آپ اس کو کر جائیں تو یہ بات تو بڑی اچھی ہے اگر کر جائیں تو. یہ انشاءاللہ وہ مطلب کہ بڑوں کے اس میں ہے, نالج میں ہے انشاءاللہ. ابھی تو حالات خود بھی دیکھ رہے ہیں, کرائسس سے نکل کے ہو جائے گا, ابھی ٹائم تو ہے اگست تک. اچھا, یہ عموماً جو ہے فراڈ ہوتے ہیں باہر جانے کے, ایجنٹ مافیا جو ہے یہ بہت سارا باہر جی بھیج دیں گے, پیسوں کے فراڈ کرتے ہیں, ان کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی کہ فراڈ سے کیسے بچا جائے؟ اس طرح نا کہ دو چیزیں اس کو مطلب ہمارے اوپر بہت غلط اثر پڑتا ہے. ایک وہ ہے جو ہمارے مطلب لوگوں کو ایلیگل طریقے سے باہر ملکوں میں بھیجتے ہیں, وہاں پہ ہمارا نام بھی مطلب ہماری بھی بدنام ہو جاتی ہے, ملک کی بھی بدنامی ہو جاتی ہے. تو اس پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. ابھی بھی مطلب کچھ لوگ جو ہیں نا ان کے نام ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں, باقاعدہ فورن افیئرس سے ہو کے ادھر آئے, ہم نے مطلب اپروول دے دی کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ہے نا کچھ مطلب ہے کہ ایران میں بیٹھے ہیں, اس میں افغانی بھی زیادہ ہیں, ہمارے پاکستانی کم ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اور ملکوں میں بیٹھے ہیں, تو ان کے خلاف ابھی انشاءاللہ ہم FIA کے تھرو جو ہے نا ایکشن لیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے ہیں جو مختلف مطلب کنٹریز میں جا کے وہاں پہ امپلائر سے میٹنگ کر لے, اور میٹنگ کے بعد مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے, وہ لوگ لے کر آتے ہیں یہاں پہ, صحیح معنوں میں وہ لے کر جاتے ہیں. ان کو ہم مطلب ہے کہ سپورٹ بھی دیتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ذہنی طور پہ 2 نمبری والے کام کرتے ہیں, ان کے پاس لائسنس بھی مطلب صحیح ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے ڈاکومنٹس وغیرہ پورا کر کے ادھر آ جاتے ہیں, لوگوں کو لے کر جب پہنچ جاتے ہیں نا تو وہاں سے جو ہے نا ہمیں ویڈیو وغیرہ آ جاتے ہیں. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو کون سے لائسنس کے تھرو وہ لوگ ہیں. ابھی بھی ہم نے 9 کو بلیک لسٹ کر دیا, 9 لائسنسوں کو, اور کم از کم ابھی میں فگر مطلب غلط بتا دوں گا 4 سے 5 کو ہم نے ختم کر دیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے, وہ جو بلیک لسٹ ہے ان کو کچھ مطلب ہم موقع دیتے ہیں, یا ان کی ہمارے فورن افیئرس کے تھرو مطلب کچھ کمپلینٹ آ جاتے ہیں, ایمبیسیوں کی کمپلینٹ ادھر جاتے ہیں, پھر وہاں سے ہمارے طرف آ جاتے. تو ہمارا فوکس ہے ابھی ان پہ. کبھی بھی انشاءاللہ ہم ان کو مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے مین پاور کو, ہمارے ورسز کو. اس میں لگتا نہیں آپ کو کہ جو فراڈ جن کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کافی سارے لوگوں کا اپنا ذاتی ہاتھ بھی ہوتا ہے؟ مجھے پرسوں چوتھ کال ایک آتی ہے, وہ کہتا ہے جی ہمارے ایریے میں نا جی, میرا تعلق والا بندہ تھا, میڈیا سے تھا, کہتا جی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ ہو گیا. جی میں وہ کس طرح؟ کہتا جی وہ باہر جانے کا 90,000 کا چانس دے رہے ہیں, پاسپورٹ اتنے, میں ویڈیو بھی بنا کے لایا ہوں.
تو میں نے کہا یار وہ ایف آئی اے کا کیس ہے, آپ ایف آئی اے کو دے, پولیس کو دے رہے ہیں, پولیس کا کیس نہیں ہے. کہتا جی وہ لوگ وہ آفس بھی بند کر گئے ہیں فراڈ کر کے. وہ کہتے ہیں جی آپ نہ خبر دیجیے گا, آپ یہ جو ہے اپلیکیشن نہ دیجیے گا ہمارا ساتھ, شاید ہم نے باہر نکل جائے. حالانکہ وہ آفس بند کر گیا, فراڈ کر کے چلا گیا. یہ کہیں نہ کہیں ہمارا فالٹ ہے. ابھی ایک اور چیز ہے نا, جتنے بھی انلیگل طریقے سے لوگ جا رہے ہیں مختلف کنٹریز میں, ابھی ہمارے پاس بھی 2-3 کیسز آئے ہوئے ہیں کہ تقریباً ایک میں وہ بھی کروڑوں کا فراڈ ہے. 2-3 بندوں نے کیا ہے, لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یو ایس اے لے کر جائیں گے, تو وہ مطلب ہے کہ سینٹرل ایشیا میں انہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا. ابھی ہم ان کے پیچھے لگے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نے مطلب برازیل والوں کے وہاں مطلب کچھ لے کر گئے ہیں, انہوں نے رپورٹ کر دیا. لے کے آئیں گے آپ؟ ہاں بالکل, ان کو مطلب ہم باقاعدہ انٹیریئر منسٹری کے تھرو جو ہے نا ہم نام بھیجتے ہیں, پاسپورٹ نمبر وغیرہ. تو انشاءاللہ جو ہی پاکستان پہنچیں گے تو جو پروسیس وہ آپ کے مہمان ہوں گے. بالکل. ہاں تو مین چیز ہے نا, اگر ابھی آپ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے ذکر کی کہ ہم نے بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کے تھرو اگر یہ پروموٹرز کے تھرو یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کا خرچ بہت کم آتا ہے. کچھ فیسز ہیں امپلائر کے, پھر اس کے بعد وہ کنٹریز کے ایمبیسیز کے جو ہے نا فیسز ہوتے ہیں ان کے, جن کے ساتھ مطلب جو ورک پرمٹ ایشو کرتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے پروموٹر بھی کچھ کمائیں گے, اس کے بعد ٹکٹ ہے. اچھا, اگر جو ایلیگل طریقے سے جاتے ہیں ان کے مطلب 2-3 ملین روپے لگتے ہیں, اور یہاں سے جو جانا ہوتا ہے یہ تو 1 ملین سے یا نیچے یا. اچھا, آج میرے نالج میں ایک یہاں پہ آ کے اضافہ ہوا کہ آپ کی منسٹری جو ہے ورکرز کے لیے بھی کچھ کام کر رہی ہے اور ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے, اور آپ کی منسٹری کے انڈر کچھ سکولز چل رہے ہیں. یہ کیسے آپ اس کو چلا رہے ہیں, کہاں پہ چل رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, پاکستان سے باہر چل رہے ہیں, کیا ہے وہ؟ مین چیز ہے نا کہ ورکرز کے لیے جو ہم پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں, ہمارے تقریباً پوری پاکستان میں جو ہے نا 200 سے زیادہ سکول ہیں. آپ کی منسٹری کے اندر؟ ہماری منسٹری کے, ہمارے جو پاکستانی کے بچے پڑھتے ہیں, ورکرز کے پڑھتے ہیں, کن کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں بھی یہ نا کہ وہ KG سے لے کر اور مطلب ہے کہ میٹرک تک جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم باقاعدہ مطلب اسکالرشپ بھی دیتے ہیں, یونیفارم بھی فری دیتے ہیں, فری ایجوکیشن ہے کمپلیٹ. کیا بات ہے. ہائی سیکنڈری تک. پھر اس کے بعد کمپٹیشن ایگزام آ جاتے ہیں, اس میں اگر کوئی مطلب پروفیشنل سائڈ پہ چلے گئے. اسکول چھوٹے شہروں میں بھی ہے یا مین شہر؟ نہیں, ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے. مین سٹیز میں بھی ہے. مین سٹیز کے علاوہ وہ اسکول آپ وہ مطلب کیا نام رکھا ہوا ہے؟ فل گرامر اسکول جو ہے نا, ٹھیک ہے, گرلز اور بوائز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو ورکرز کے بچے اگر ڈاکٹرز بن رہے ہیں تو ان کو بھی ہم باقاعدہ اسکالرشپ دیتے ہیں. ان کے علاوہ پروفیشنل یونیورسٹی میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. زندہ باد. یہاں تک اگر کوئی PhD بھی کرنا چاہے تو ان کو بھی ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. آج تقریباً ابھی جو ہمارے پاس انرولمنٹ کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ انرولمنٹ ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ 80,000 پلس جو ہے نا وہ ورکرز کے بچے پڑھ رہے ہیں. 80,000 پلس؟ ہاں. اور تقریباً 62,000 پلس جو ہے نا وہ عام پاکستانیوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ورکرز کے جو مطلب جہیز فنڈ میں جو ہے نا ہم پہلے 4 لاکھ ابھی ہم نے 6 لاکھ کر دیا. جہیز فنڈ بھی آپ فراہم کریں؟ ہاں, جہیز فنڈ بھی ہم دیتے ہیں ورکرز کے جو مطلب بیٹیوں کی جب شادیاں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں, کیا کرواتے ہیں وہ آپ کے پاس؟ کیسے وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ ورکرز پاکستانی یا باہر جو ورکرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس طرح نا UBI کے تھرو جو رجسٹر ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو رجسٹرڈ ہیں. جو رجسٹر ہے اس میں تقریباً ہمارے پاس لیبر کی جتنی بھی یونین ہے وہ بھی مطلب ہے کہ 1400 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ سب جو ہے نا اس کے بعد جب رجسٹر ہوتے ہیں یہ ہمارے ورکر ویلفیئر فنڈ کے ساتھ, بورڈ کے ساتھ خود بخود اٹیچ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو فری ایجوکیشن جائز کا مطلب ہے کہ گرانٹ وہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد ڈیتھ کمپنسیشن وہ 6 لاکھ سے ابھی ہم نے بڑھا کے 8 لاکھ کر دیا. یہ ورکرز کو ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ورکرز کے لیے ہم مطلب بہت سارے سیکٹر میں کام اچھا, وقت بھی کم ہے لیکن سوال بہت زیادہ ہے, 1-2 بڑے ضروری ہیں وہ میں کر لوں. کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو باہر پاکستانی ہیں آپ کی منسٹری کیا کام کرتی ہے؟ اس کے لیے ایک تو یہ نا کہ ابھی ہم جتنی بھی ہماری اوورسیز جو ڈپورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہماری GIZ جو ہے نا جرمن کا ایک پروجیکٹ ہے OPF کے ساتھ, ان کے تھرو ہم ان کو روزگار دیتے ہیں. ان کی فیملیز کو جو ہے نا یہاں پہ ہم باقاعدہ مختلف اسکیل میں جو ہے نا ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح مطلب ہے کہ سلائی کی جو ہے نا وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا بیوٹی پارلرز میں وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے
اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, کارپینٹر جو ہے نا ان کو دیتے ہیں. یہی لوگ جو مطلب ڈپورٹ ہو کے آ جاتے ہیں ان کو ہم مطلب چھوٹا موٹا روزگار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. موٹر سائیکل دیتے ہیں جو ڈیلیوری پیزا وغیرہ, اس کے علاوہ رکشے بھی ہم دیتے ہیں. کچھ لوگ لیکن وہ اوورسیز کے لیے جن کے پاس پاسپورٹ ہو, کچھ لوگ باہر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اپاہج ہو جاتے ہیں, گر گئے, ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کوئی اور, ان کے لیے کیا کام ہے؟ اس کے لیے ہم بیورو آف امیگریشن کے تھرو جب بھی پروٹیکٹر اسٹیمپ لگ جاتا ہے تو ون ٹائم جو ہے نا ان سے ہم مطلب ہے کہ 2500 انشورنس لیتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سال کے لیے اگر اس ملک میں اس کو مطلب ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ گئی, وہ زخمی ہو جاتا ہے تو واپس آ کے جو ہے نا ہم ان کو 4 لاکھ کمپنسیشن دیتے ہیں. اور یہی مطلب ہے کہ ان کو جو جس طرح یہ پروجیکٹ لانچ ہے اسی طرح ہم ان کو مختلف سیکٹروں میں مطلب ہے کہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو اسکل مل جائے. پھر اس کے بعد جو فوت ہو جاتا ہے اس کو ہم 8 لاکھ روپے ٹھیک ہے کمپنسیشن. ٹھیک ہے, ان کی فیملی کو دیتے ہیں. ان کی فیملی. اچھا, اوورسیز پاکستانی کی تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اس پہ بات کریں گے تو مزید ٹائم بہت سارا لگ جائے گا, لیکن ٹائم چاہے اپنی جگہ شارٹ ہے. اب میں فاٹا کے لوگوں کا صرف ایک چیز اس میں کلیئر کر دو, یہ ہم بیورو آف امیگریشن کے تھرو دے رہے ہیں. پھر جب مطلب اوورسیز فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم پھر یہ کرتے ہیں فری, مطلب ہے کہ جہاں سے پی آئی کا مطلب ہے کہ وہ سروس ہے وہ جب وہ آ جاتے ہیں فری ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ جب یہاں پہ پہنچ کے تو ہم ایمبولینس سروس دیتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز جو فوتگی ہے وہ کمزور ہے تو ان کو ہم کفن کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں. اچھا. ہاں, ابھی ہم نے 4 صوبوں میں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان سب میں شروع کیا اور کافی ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا پھر جب واپس آ جاتے تو ہم ان کو 4 لاکھ اور بھی کمپنسیشن دیتے ہیں جو ان کا رائٹ بنتا ہے. اچھا, اب میں پارا چنار کی آپ کے حلقے کی بات نہ کروں تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی کہ وہ فاٹا میں انضمام, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کا, کیونکہ وہ وہاں پہ امن و امان کی بڑی خراب صورتحال تھی, وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر سسٹم بڑا خراب تھا. اب میرے ذرائع کے مطابق کہ وہاں پہ آپ نے کچھ روز قبل چیف سیکرٹری سے بھی میٹنگ کی اور بھی بہت سارے اداروں میں آپ نے میٹنگ کی جا کے, وہاں پہ فاٹا کے مسائل کے اوپر بات کی اور اسپیشلی امن و امان کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو وہ کیا ایسے آپ اپنے عوام, اپنے حلقے, اپنے علاقے کے لیے وہ جو میٹنگ کی وہ کیا تھی, آپ کے اندر کی کہانی کیا ہے اصل میں؟ مین چیز ہے نا اس طرح نا کہ ہمارے جب سے مرج ہوا ہے, مرج سے پہلے تو ہم بالکل بھی مطلب ہے کہ پورے ٹرائبل ایریا کے لوگ خوش تھے کہ مرج ہو جائے گا. مرج کے بعد جو ہے نا یہاں پہ انڈسٹری لگ جائے گی, یہاں پہ جو ہے نا ہاسپیٹل اپ گریڈ ہو جائیں گے, یہاں پہ یونیورسٹی آ جائیں گی, اچھے اچھے اسکول آ جائیں گے اور ہمیں مطلب ہے کہ روزگار کے اور موقع مل جائیں گے. ہمارے جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو کوٹا سسٹم میں کوٹا ڈبل ہو جائے گا. لیکن بدقسمت پولیس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے, مطلب روزگار مل جائے گا, مطلب ڈیولپمنٹ آ جائے گی, مطلب خوشحالی آ جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہوا. بالکل اس کے برعکس کہانی. ہاں بالکل, میں خود بھی مطلب بڑا ان کا سپورٹر تھا. تو ابھی یہ ہوا کہ مین چیز ہے نا کہ جو سرتاج عزیز کمیٹی تھی ان کی جو ریکمنڈیشن تھے ان کو باسکٹ میں ڈال دیا. اس کے بعد جو مرج ہوا ہے نا وہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. جو NFC میں مطلب 3% کے حساب سے 100 بلین کا وعدہ کیا گیا تھا. ADP میں ہم مطلب 25 ارب لیتے تھے, کبھی 30 پہ پہنچ جاتا تھا, کبھی 35 پہ, کبھی 45 پہ. ابھی وہ 25 ہی مطلب اوپر نہیں جا رہا ہے, کبھی 24 کبھی 25. تو اس لحاظ سے ہماری میٹنگ تھی چیف سیکرٹری کے ساتھ. ہم جتنی بھی ان گوئنگ اسکیم تھے ان کے لیے ابھی 3 ریلیزز ہوتے ہیں. 2 ریلیز میں جو ہے نا یہ NFC EAP میں جو ہے NFC کی جو 30 ارب روپے تھے, ADP کی جو 25 ارب ہے, یہ ملا کے 55 بلین بنتے ہیں. 55 بلین میں صرف 12 بلین جو ہے نا ریلیز ہو چکے ہیں, ابھی بھی 43 بلین جو ہے نا رہتے ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جو 419 بڑے پروجیکٹ ہیں ان کو مطلب پیسے ریلیز کرنے ان گوئنگ. تو اس پہ بات ہوئی. اس کے علاوہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں فاٹا کے لیے آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے, اس پہ مطلب کوارڈینیشن تھی. ہم نے اسکیمیں دینے ہیں فاٹا کے لیے, کیونکہ ابھی میرے حلقے کے حوالے سے آپ نے کویسچن کی. میرے حلقے میں تو اللہ کا شکر ہے ایجوکیشن کا ریشو جو ہے نا وہ کافی اچھا ہے, بہتر ہوا ہے. بہتر ہے. وہاں پہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے پرائیویٹ سکولز ہیں, وہاں سے ہم فائدہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکنیکل کالج میں نے بنایا ہے, ڈگری کالج نمبر 2 گرلز میں نے بنایا ہے, بوائز میں نے بنایا ہے, اور اسی طرح بیبینی جو ہے نا
गर्ल्स कॉलेज पहले बीबी ने बनाया था वहाँ पे, और इसी तरह जो है ना बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बनवा के दिया, ठीक है। इसी तरह लाइब्रेरी जो है ना वहाँ पे हमने मेल फीमेल लाइब्रेरीज बनाई है। इसी तरह मतलब हम स्केल में बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। और ख़वातीन को इंडस्ट्रियल होम अभी हम बना रहे हैं। मेरी अपनी मिनिस्ट्री से जो है ना अभी मतलब इंशाल्लाह फाटा में वज़ीरिस्तान से लेकर बजौर तक जो है ना हम मुख्तलिफ़ एरिया में OPF स्कूल बना रहे हैं, मेरे हल्के में बन चुका है। इसी तरह इंडस्ट्रियल होम जो है ना, जो सिलाई कढ़ाई ये सेंटर्स होते हैं, ख़वातीन के और भी मसले मसाइल होते हैं, बेनज़ीर इनकम साइड से हम काफ़ी सपोर्ट ख़वातीन को दे रहे हैं, ख़वातीन को कर रहे हैं। और इसी तरह मतलब है कि मतलब आप साजिद हुसैन तुरी साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। एक चीज़ है कि मेरे हल्के का रोड का बहुत बुरा हाल है, उस पर हमारा अभी फोकस है कि जिस तरीके से भी होना रोड्स बने जाए। अच्छा, रेलवे ट्रैक जो है ना अभी वो बन रहा है, फाटा के ऊपर वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर, बाकी वहाँ पे जो काम होने वाले हैं और जो हो रहे हैं, इसके ऊपर एक निश्चित कंप्लीट मेरे ख्याल में रखनी चाहिए हमें, ये दोबारा रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फोकस कर रहे थे, मिनिस्ट्री जो है साजिद हुसैन तुरी साहब के पास वो है, ह्यूमन रिसोर्स की है, ये वहाँ पर उनकी फलाह के लिए काम किया जा रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके मसाइल के ऊपर क्या बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक चीज़ जो है इनके इल्म में इनसे दरख्वास्त करता जाऊं कि जो सफारत खाने हैं उनके रवैये से ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुतमिन नहीं है, उन पे करें ऐसा काउंटर बनाएं कि वहाँ पे उनके मसाइल हल किए जा सकें। और जो एजेंट माफिया के थ्रू लूटे जाते हैं वो मासूम हमारे भाई, वो भी थोड़ा सा ख्याल करें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनके लिए पाकिस्तान का माहौल साजगार है। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीकाकार है। आप डायरेक्ट आके नहीं करें, गवर्नमेंट को जो है वो जब इलीगल वे कोई भी करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लीगल वे से आए तो इंशाल्लाह ताला आपकी इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सिक्योर होगी, आप भी सिक्योर होंगे, और आपको हुकूमत जो है वो भी पूरे तरीके से इज़्ज़त रिस्पेक्ट देगी। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।